الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب شمائل محمدی سے ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر سے متعلق اور آپ کی خوشبو سے متعلق احادیث پیش کر رہے ہیں۔ موسیٰ ابن انس ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی تھی جس میں آپ عطر رکھتے تھے اور اس سے عطر لگایا کرتے تھے۔ یہ روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الترجل میں باب فی استحباب الطیب میں 4162 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ اور ایسے ہی ثمامہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اگر عطر کا تحفہ دیا جائے تو وہ واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے۔ اسے امام احمد، امام بخاری، امام نسائی اور امام ترمذی نے کتاب الادب میں 2791 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں واپس نہیں کی جاتی: تکیہ، تیل اور دودھ۔ اسے امام ترمذی نے کتاب الادب میں 2791 نمبر پر روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کا عطر وہ ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو اور جس کا رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کا عطر وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور جس کی خوشبو مخفی ہو۔ اسے امام ترمذی نے کتاب الادب میں 2788 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ عورتوں سے متعلق یہ کہنا کہ ان کی خوشبو کو بہت زیادہ ان کی خوشبو مخفی ہونی چاہیے، یہ جب گھر سے باہر کی بات ہو، لیکن گھر کے اندر جس طرح کا عطر اور خوشبو استعمال کرنا چاہیں جائز اور درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔